اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں کج بحثی اور استہزاء میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے بچ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے۔ وہ اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے۔ پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطان نے راہ بھلا کر درماندہ و حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، مگر اسے کچھ نہ سوچتا ہو۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت میں حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر بپا ہو جائے گا، اور اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر جو حقیقت میں چچا تھا، ماورا عرب میں اسے باپ کہا گیا ہے، سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت یعنی عجائبات خلق دکھائے، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے اے لوگو، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا بھلا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان معبودان باطل سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حال کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا رکھا ہے، جبکہ اس نے تم پر اس شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو، سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا انہیں لوگوں کے لیے امن یعنی اخروی بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مخالف قوم کے مقابلہ میں دی تھی۔ ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا علیہ السلام عطا کیے۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، یہ سب نیکوکار، قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت سے شرفیاب فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں اپنے لطف خاص اور بزرگی کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے تو ان سے وہ سارے اعمال خیر ضبط یعنی نیست و نابود ہو جاتے جو وہ انجام دیتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، پھر اگر یہ لوگ یعنی کفار ان باتوں سے انکار کر دیں تو بے شک ہم نے ان باتوں پر ایمان لانے کے لیے ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، پس اے رسول آخر الزماں، آپ ان کے فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں، تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء اور رسل کے فضائل و کمالات یکجا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور انہوں نے یعنی یہود نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی، جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ فرما دیجئے، وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجئے، یہ سب اللہ ہی کا کام ہے، پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، بابرکت ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور ثانیاً ساری دنیا میں اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سنائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔